قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے خوف اور غم اس کے قریب کیسے پٹک سکتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ان سے بے نیاز ہوگا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک خلش پیدا ہوئی، ایک سوال پیدا ہوا کہ مولا وہ تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، ان کو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے۔ یہاں پر تو خدا ہے، رب کائنات ہے، تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور کلمہ کن سے اس تمام یونیورس کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک پولیس آفیسر ہو، اس کا کوئی دوست ہو، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، تو تیرے دوستوں کی کیا بات ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچئے، آپ کو کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی آپ کا فلاں جو نیبر ہے، جو پڑوسی ہے، تو اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ آپ کہیں کہ بھئی اگر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں تو وہ خوش رہے اپنے گھر میں، ہم نے اسے کوئی پنگا نہیں لیا ہوا، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے، ہم کوئی جلنے والے نہیں، حسد کرنے والے نہیں، ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ تو مولا اگر تیرے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں تو اس میں ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے آج کل تو کوئی پرائم منسٹر، چیف منسٹر جا رہا ہو تو دیر آر لاٹ آف ویہیکلز ہیونگ ایکوپمنٹ جو اس کو پائلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سائرن بجا رہے ہوتے ہیں، الارم بج رہے ہوتے ہیں، شور مچا ہوا ہوتا ہے اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں اگر بادشاہ نے آنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے قصوں میں، کہانیوں میں، ناولز میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو شاید فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا ہو کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ہیرلڈ ہوتا تھا، نقیب ہوتا تھا، تو آواز لگاتا تھا، با ادب، ہوشیار، شہنشاہ وقت، جلوہ فگر ہونے والے۔ فرض کرے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، وہ ہیرلڈ، وہ نقیب آواز لگا رہا ہے، نگاہ روبرو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، جہاں پناہ عالم، جلوہ فگر ہونے والے۔ فرض کریں کوئی بندہ گیا اس نقیب کے پاس، ایک بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانیں بند کر کے اپنا مال چھپا کے بھاگ جائیں، کوئی خونی قاتل دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ ایک بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، پھر کیوں خبردار کر رہے ہو؟ پرانے زمانے میں بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کو اس بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اگر کسی نے سوال کیا ہوگا ہیرلڈ سے، نقیب سے، کہ ہاں بھئی یہ بادشاہ آ رہا ہے تو ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو، وہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہے، تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو یا کوئی قاتل خونی دہشت گرد آ رہا ہے، جان مال بچانے کی فکر کرو، نہیں، ارے تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، اگر تمہیں خبر نہ ہوئی، تمہیں پتہ نہ چلا، تم لا علمی میں تم کہیں اس کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے، تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، تم ایسا کوئی کام کر بیٹھو کہ تم خامخواہ بادشاہ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاؤ، اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ذرا اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنی حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا، کہیں بادشاہ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دے بیٹھنا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ تو میری پناہ میں ہے، میری امان میں ہے، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہے، لیکن تم نے اگر اپنی لاعلمی میں، بے خبری میں، اپنی حماقت سے ان کو دکھ دینے کی کوشش کی یا ان کو ڈرانے کی جسارت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، اس سے خبردار ہوگا۔